الحمدللہ حمدن کثرن کثیرا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ قال اللہ تعالیٰ فی کلامہ المجید ان فتحنا لک فتحا مبینا۔ صدق اللہ العظیم۔ پیارے دوستو السلام علیکم۔ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کورس جاری ہے اور اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آج ہم فتح مکہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ قریش اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش کے درمیان، جو اس وقت کے مشرکین قریش تھے، مکہ تھے، ان کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، جس کی دفعہ یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ جس کے ساتھ چاہے اتحاد کر لے، عہد پیمان میں داخل ہو جائے، اور اس قبیلے پر پھر حملہ، اس فریق پر حملہ مانا جائے گا۔ مثلا جس طرح بنو خزاعہ جو تھے وہ نبی علیہ السلام کے عہد پہ داخل ہو گئے، تو اب اگر قریش اس طرف حملہ کرتے تو یہ براہ راست نبی علیہ السلام کے خلاف جنگی کارروائی اور مسلمانوں کے خلاف یہ کارروائی سمجھی جاتی۔ اصل میں بنو بکر اور بنو قریش کے درمیان قدیم عداوت اور دشمنی چلی آ رہی تھی۔ حدیبیہ میں جب مسلمانوں اور ان کے درمیان صلح ہوا 10 سال کے لیے، امن معاہدہ ہوا، تو بنو بکر نے موقع غنیمت جانا اور اپنا پرانا بدلہ چکانے کا عزم کیا۔ چنانچہ بنو بکر میں نوفل بن معاویہ نے ایک جماعت کے ساتھ شعبان 8 ہجری میں بنو خزاعہ پر رات کی تاریکی میں حملہ کر دیا۔ بنو خزاعہ کے لوگ اس وقت وطیر نامی ایک چشمہ پر سو رہے تھے۔ اس وقت یہاں پہ متعدد آدمی ان کے شہید مار دیے ان لوگوں نے۔ قریش میں سے صفوان بن امیہ اور شیبہ بن عثمان، سہیل بن عمر، خویتم بن عبد العزیٰ پوشیدہ طور پر ہتھیاروں سے بنو بکر کی مدد کی، جبکہ رات کی تاریکی میں فائدہ اٹھا کر قریش نے کچھ آدمی بھی اس حملے میں شریک ہو گئے۔ بنو خزاعہ نے بھاگ کر حرم میں پناہ لی، لیکن انہیں وہاں بھی قتل سے پناہ نہ ملی۔ بنو خزاعہ کے آدمی مکہ میں بدیل بن ورقہ خزاعی کے مکان میں گھس گئے، لیکن بنو بکر اور قریش کے رؤساء نے گھروں میں گھس کر انہیں مارا۔ گھروں میں گھس گئے مارنے کے لیے، دیکھیں ذرا، اور ان کا مال اسباب لوٹ لیا۔ وہ لوگ سمجھتے رہے کہ یہ حرم و مکہ کا معاملہ ہے، نبی پاک علیہ السلام یہاں سے کافی دور ہیں، ان کو اس واقعے کی اطلاع نہ ہوگی۔ لیکن جب صبح ہوئی تو قریش کو اپنے جرم پر ندامت ہوئی۔ وہ سمجھ گئے کہ ہم نے عہد شکنی کی ہے، ہم نے حدیبیہ کا معاہدہ توڑ دیا ہے۔ ادھر جو قبیلہ بنو خزاعہ کا سردار تھا عمر بن سالم، 40 آدمیوں کا ایک وفد لے کے فوراً مدینے پہنچا۔ سرکار دو عالم میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام اس وقت صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے، اور پھر اس نے عمر بن سالم نے اشعار میں بنو بکر کی پیمان شکنی، وعدہ خلافی اور ان کی جو ان کو حرکت کی، اس کی فریاد کی، اور آقا علیہ السلام سے مدد کا طلبگار ہوا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر بن سالم تیری مدد کی گئی۔ آقا علیہ السلام نے پوچھا کیا سارے بنی بکر اس حملہ میں شریک تھے؟ فرمایا بنو بکر کیا بلکہ بنو نفاسہ اور ان کا سردار نوفل بھی اس حملے میں شریک تھا۔ نوفل بھی اس حملے میں شریک ہو گیا جناب، نوفل کو بھی اس حملے میں شامل ہونا پڑا۔ واہ، پتہ نہیں اس کو کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد بدیل بن ورقہ خزاعی کی زیر قیادت بنو خزاعہ کی ایک جماعت مدینہ میں حاضر ہوئی۔ آپ علیہ السلام سے بیان کیا کہ حملہ میں کون کون مارے گئے، کس طرح قریش مکہ نے بنی بکر کی پشت پناہی کی، اور اس کے بعد یہ لوگ واپس چلے گئے۔ آقا علیہ السلام نے ایک قریش مکہ کے پاس قاصد بھیجا اور ان کو یہ پیغام پہنچایا کہ 3 باتوں میں سے ایک بات مانو، مقتولین بنو خزاعہ کی دیت دو، بنو نفاسہ کے عہد و پیمان سے الگ ہو جاؤ، یا پھر معاہدہ حدیبیہ کو فسخ کرنے کا اعلان کرو۔ جب ان تک یہ بات پہنچی تو ان کی طرف سے یہ جواب دیا گیا کہ ہم معاہدہ حدیبیہ کو فسخ کرنے پر راضی ہیں، لیکن قاصد کے روانہ ہونے کے بعد انہیں اپنے فیصلے پر ندامت ہوئی اور افسوس ہوا۔ چنانچہ انہوں نے انجام کی سنگینی کے پیش نظر جناب ابو سفیان، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کو اپنا نمائندہ بنا کر تجدید صلح اور مدت صلح بڑھانے کے لیے مدینہ منورہ روانہ کر دیا۔ آقا علیہ السلام کو جب اس معاہدے کے ٹوٹنے کا اعلان ہوا، پتہ لگا، تو آقا علیہ السلام نے صحابہ کو فرمایا قریش اپنی یہ چکنی کے بعد اب کیا کرنے والے ہیں؟ آپ نے یہاں تک فرمایا گویا میں ابو سفیان کو دیکھ رہا ہوں کہ اس معاہدہ کو پھر سے پختہ کرنے اور مدت صلح بڑھانے کے لیے آ گیا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور پھر وہ پہنچ گئے، اور سیدھا نبی پاک کے پاس پہنچنے کی بجائے ادھر ادھر کی گند سن لینے کا منصوبہ بنا کر اپنی صاحبزادی حبیبہ سلام اللہ علیہ کے گھر پہنچ گیا۔
ابو سفیان جب اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے ناظرین، فتح مکہ کے موقع پر جب وہاں آپ کے بستر پر بیٹھنا چاہا تو سیدہ نے فوری طور پر بستر لپیٹ دیا۔ ابو سفیان نے پریشان ہو کر پوچھا، بیٹی تو نے بستر کیوں لپیٹا؟ سیدہ نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ یہ سرکار دو عالم کا بستر ہے، اس پر وہ شخص نہیں بیٹھ سکتا جو کفر اور شرک کی نجاست میں ملوث ہو۔ ماشاءاللہ، قربان ایسے جواب پہ۔ اس بات سے غضبناک ہو کر وہ مسجد نبوی میں آ گئے اور معاہدے اور بڑھانے کے لیے عرض کی، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام نے ابو سفیان کی بات کا کوئی جواب نہ دیا۔ پھر وہ سیدہ صدیق اکبر حضرت عمر کے پاس سفارش کرنے کے لیے گئے، لیکن کسی نے آمینہ بری۔ پھر مولا علی کے پاس گئے، سیدہ فاطمہ، حسن بن علی بھی موجود تھے، لیکن حضرت علی نے فرمایا، ابو سفیان تم پر افسوس، اللہ کے رسول نے ایک بات کا عزم فرما لیا، لہٰذا اس بارے میں ہم کوئی بات نہیں کر سکتے۔ یہاں سے نا امید ہو کر سیدھے مسجد گئے، کھڑے ہو کر بلند آواز میں اعلان کیا، لوگوں میں معاہدے کی تجدید صلح کی بڑھانے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اعلان کرنے کے بعد اونٹ پر سوار ہو کر بے نیل و مرام مکہ چلا گیا۔ مکہ پہنچ کر قریش کو مدینہ کی داستان سنائی۔ رؤساء نے کہا، ابو سفیان تم نہ صلح کی خبر لے کر آئے ہو کہ اطمینان ہوتا، نہ جنگ کی لے کر آئے ہو کہ ہم تیاری کرتے۔ ابو سفیان نے کہا، خدا کی قسم اس کے سوا کوئی صورت تھی ہی نہیں۔ اللہ کے نبی نے فتح مکہ کا عزم کر لیا۔ عزم نبوت ہو تو کون روک سکتا ہے بھائیو؟ اس کی تشہیر کو مناسب نہ سمجھا، پوری رازداری سے تیاری کی گئی، اور پھر اس طرح باقی معاملات چلتے گئے۔ اور ایک خط تھا، اس کے بارے میں بھی واقعے میں یہیں پہ آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حاطب بن نبی بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ کر ایک عورت کو دیا اور کہا کہ اسے قریش تک پہنچا دو۔ چنانچہ وہ سر کی چوٹی میں چھپا کر روانہ ہوئی۔ دوسری طرف اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرمان جاری کیا کہ علی، زبیر اور مقداد رضی اللہ عنہم خاک کے باغ میں فوری پہنچیں، وہاں ایک 70 شتر سوار عورت ملے گی، اس کے پاس ایک خط ہے، وہ چھین لیں۔ تینوں صحابہ تمیل ارشاد میں بیر پہنچ کے اس جگہ پہ عورت ملی، تلاشی ہوئی، خط نہ ملا، تینوں پریشان ہو گئے۔ حضرت علی نے اس عورت سے کہا، نہ اللہ کے نبی نے کبھی جھوٹ بولا، نہ ہم جھوٹ کہہ رہے ہیں، خط تمہارے پاس ہے، خود نکال کر دو، ورنہ پھر تمہیں تلاشی لینی پڑے گی کسی اور طریقے سے، تمہیں برہنہ کرنا پڑ جائے گا، وہ ہم اس سے بھی چوکیں گے نہیں۔ پھر تمہیں اگر تمہارے کپڑے بھی اتارنے پڑے نا اللہ کے نبی کے ارشاد کی تعمیل میں، تو ہم یہ بھی کریں گے۔ اس نے اپنے بالوں سے نکال کر خط حوالے کر دیا۔ یہ حضرات خط لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، پڑھا گیا تو یہ خط جناب حاطب کی طرف سے تھا۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر کشی کی اطلاع تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ اس میں لکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ کا اعلان کر دیا ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اللہ کے رسول کا ارادہ آپ لوگوں کے سوا کسی اور طرف کا ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں پر میرا ایک احسان رہے۔ جب میرے کاررواں اس حملہ کو خفیہ رکھنا چاہتے تو یہ اطلاع نکالنا ایک طرح سے اصولوں کے خلاف تھا، حالانکہ اس خط میں نہ ڈرایا ہی گیا تھا۔ خط سامنے آیا تو سب حضرات کو حیرانی ہوئی۔ سیدنا فاروق اعظم بےتاب ہوئے اور فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیا کہا اجازت دیجیے میں اس منافق کی گردن مارتا ہوں۔ آپ نے تحمل سے جواب دیا، حاطب یہ کیا ہے؟ عرض کیا رسول اللہ، نہ میں مرتد ہوا ہوں، نہ مجھ میں کوئی تبدیلی آئی ہے، اللہ اور اس کے رسول پر میرا پختہ ایمان ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ میرا مہاجر بھائیوں کے اعزاء و اقربا مکہ میں ہیں، کوئی نازک وقت ہو تو یہ خطرہ نہیں کہ قریش ان پر ٹوٹ پڑیں۔ میں قریشی نہیں ہوں، میرے اعزاء جو مکہ میں عزیز و اقارب جو مکہ میں ہیں وہ بجر و مددگار ہیں، ان کا رشتہ دار مکہ میں کوئی نہیں ہے، تو مجھے خیال آیا کہ ان پہ کوئی احسان کر دوں مکے والوں پہ، تاکہ میرے رشتہ داروں کو یہ کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ خدا جانتا ہے مجھ میں نہ کفر ہے، نہ نفاق، نہ اسلام کی عظمت کے اعتراف میں سے انحراف ہے، صرف اتنی سی بات ہے جس کے لیے یہ حرکت کر بیٹھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عمر سے فرمایا، عمر تمہیں کیا معلوم، اللہ نے اہل بدر سے کہا ہے جو چاہو کرو، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ لسان نبوت سے یہ الفاظ سن کر حضرت عمر کو اہل بدر کی عظمت اور مرتبہ کا پتہ چلا تو ان پر رکت طاری ہو گئی، اور زبان سے نکلا اللہ ورسولہ اعلم۔ یہ بخاری جلد 1 صفحہ نمبر 422 کے اوپر درج ہے۔ پھر جب مسلمانوں کا لشکر
10 رمضان 8 ہجری کو 10,000 قدسی صحابہ کا یہ لشکر میرے آقا و مولا نبیوں کے سردار سید الابرار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جو ہے وہ مکہ میں داخل ہوا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے، آپ اس کے بعد کے حالات کو میرے بھائیوں خوب جانتے ہیں کہ اس کے بعد ابی قحافہ جو کہ ابو بکر صدیق کے والد ہیں وہ مسلمان ہو گئے، سہیل بن عمر مسلمان ہو گئے، جناب سفیان بن امیہ وہ مسلمان ہوئے، ان کی اہلیہ مسلمان ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ام ہانی بنت ابی طالب، ام حبیبہ بنت حاس بن امیہ، عاتقہ بنت ابی عیس، عروہ بنت ابی عیس، ہند بنت عتبہ، یہ جن کو ہندہ بھی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جناب ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر حضرات مسلمان ہو گئے سب کے سب۔ اور جب نبی کریم علیہ السلام نے تمام بت جو تھے وہ خانہ کعبہ میں وہ گرائے تو آقا علیہ السلام اس وقت اپنے نواسے حضرت علی بن ابی عاص کے کندھے پر کھڑے ہو کر یہ بت گرائے تھے سارے کے سارے۔ اور اس کے بعد جب آپ نے پوچھا قریش سے کہ قریش والو اب بتاؤ تمہارے ساتھ کیا سلوک ہوگا، تو کہنے لگے جی آپ بڑے کریم ہیں، شفیق ہیں، یقین ہے آپ معاف فرما دیں گے۔ تو آقا علیہ السلام نے انہیں معاف فرما دیا اور جوگ در جوگ لوگ اسلام میں داخل ہوئے، اور اس طرح بغیر قطرہ خون بہائے بھی کسی جنگ کے مکہ فتح ہوا۔ ہاں چند لوگوں کے بارے میں جن کے جرائم بہت سنگین تھے، گستاخ بھی تھے، ان کے بارے میں جس طرح کہ ابن خطل ہے یا کعب بن اشرف ہے، ان کے بارے میں حکم تھا کہ جہاں ملے مار دو ان کو۔ تو یہ تھی جی مکہ فتح مکہ کی رداد۔ امید ہے ویڈیو پسند آئے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔